جیسا کہ آپ دوستوں آپ جانتے ہیں کہ یہ جمادی الثانی شریف کا چاند ہے، اور اس میں پچھلے جمعۃ المبارکہ میں بھی کچھ چیزیں ابتدائی طور پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان ہوئی تھیں۔ قرب قیامت ہے، فتنوں کی بھرمار ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں صدیوں سے لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں، اور علماء اہل سنہ کثرم اللہ تعالی فی الدارین اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دور آئے گا میرے صحابہ پہ لعن طعن ہوگی، اس وقت کے عالم کو چاہیے کہ وہ میرے صحابہ کے حق میں بولے، ان کا دفاع کرے۔ برائے ایک قیامت کی یہ بھی نشانی ہے کہ پچھلے آنے والے پہلوں پہ لعنت کریں گے۔ ہمارے جیسا پچھلے جمعے میں عرض کر رہا تھا، علماء میں بھی وہ یعنی اخلاق کا فقدان نظر آ رہا ہے، اختلاف کو گالی گلوچ اور جھگڑے تک لے جایا جا رہا ہے۔ اس میں ضد پیدا ہو جاتی ہے، اور ضد میں پھر مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ اہل سنت و جماعت میں کئی بار میں عرض کر چکا، یہ فروعات میں چار ائمہ کے مقلدین کو اہل سنت کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک بن انس، حضرت امام الشافعی اور حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان چاروں کے مقلدین اہل سنت ہیں۔ یہ فروعات میں 4 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور عقائد میں 2 اماموں کے یہ ماننے والے ہیں، امام ابو الحسن اشعری جن کو مالکی اور شافعی اپنا امام مانتے ہیں عقیدے میں، اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ جن کو حنفی لوگ جو ہیں وہ اپنا عقیدے میں امام مانتے ہیں۔ دونوں امام عقیدے کے، اور چاروں امام فروعات کے، فقہ کے۔ ان کا یہ اجماع ہے کہ اہل سنت و جماعت وہ ہے، صحابہ کی نسبت سے عرض کر رہا کہ جو اسی ترتیب سے صحابہ کوئی فضیلت کا اور خلافت کا قائل ہے جس ترتیب سے خلافت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیعہ کا ہمارے ساتھ یہ اختلاف ہے کہ وہ چونکہ صحابہ کو تو مومن ہی نہیں مانتے، بہت سارے شیعہ جو ہیں وہ ہم یہ دلائل دیتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر مولا علی سے افضل ہیں، اور ہمیں یہ ہے کہ شاید وہ مولا علی کو صدیق اکبر فضیلت دیتے ہیں۔ مسئلہ صرف مولا علی کا نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے ہر آدمی فاسق ہو، فاجر ہو، وہ نشئی ہو، وہ نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، ہر شیعہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صدیق اکبر سے افضل ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وہ تو مومن ہی نہیں تھے، تو ہم تو مومن ہیں چاہے گناہ گار ہیں، تو مومن کافر سے جو ہے وہ افضل ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ تو اہل سنت میں چونکہ شرازہ بکھرا ہوا ہے، اہل سنت کے چونکہ بے شمار فرقے بن گئے ہیں، تو اور پھر ہماری اب تقریریں بھی اس موضوعات پہ نہیں ہوتی۔ ہم بھی 10 گھنٹوں کی تقریروں میں سوائے قصے کہانیوں کے کوئی چیز بیان نہیں کرتے، یا نعتیں سن لی یا قصے کہانیاں سن لی۔ قرآن و سنت سے ہم بہت دور ہو گئے، اسی آہستہ آہستہ ہمارے عقیدے ہم سے چھین لیے گئے۔ واجب ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو آپس میں کوئی اختلافات ہوئے تو اس کو چھپایا جائے، اس پہ گفتگو نہ کی جائے، اور ایسے ہی واجب ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و حسنات بیان کیے جائیں، یہاں چپ نہ رہا جائے۔ ورنہ یہ سب سے بڑا اعتراض نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ آئے گا کہ ساری عمر انہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا اور ایسے لوگوں میں رشتے کیے، ایسے لوگوں کو رشتے دیے کہ جو ایمانداری نہیں تھے،
جو دنیا دار تھے جنہوں نے بعد میں ان کی اولاد پہ ظلم کرنا تھا. تو ایک طرف ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے شیعہ سنی دونوں کا کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا ہے. جو بعد میں ہونا ہے وہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. بہت ساری بیان کر دی، بہت ساری، اور کچھ ایسی تھی جو لوگوں کی عقلوں سے بلند تھیں، وہ خاص لوگوں کو بیان کی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 نوع کا علم سیکھا ہے. ایک وہ جو میں تمہیں روز بیان کرتا ہوں، اور اگر دوسرا میں بیان کروں تو تم لوگ میری گردن کو کاٹ دو. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آقا کریم صلی اللہ رب اور رب کے حبیب کے درمیان راز ہیں، ان کا بظاہر شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، چونکہ جو شریعت کی چیزیں ہیں وہ فرض ہے نبی کریم پہ کہ وہ ہر ایک کو سکھائے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بتائیں، جیسا پچھلے جو میں نے عرض کیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب فتنوں کے بارے میں بتایا تھا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. ویسے کبھی یہ بھی ہوتا تھا، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت فاروق اعظم راوی ہیں، حضرت عمر بن اخطب راوی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری راوی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم بھی ہے میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے تو نبی کریم نے خبر دینی شروع کی، اور شروع کہاں سے کی؟ ان بدء الخلق، جب سے مخلوق شروع ہوئی. یہ نہیں کہا جب سے آدم آئے یا جن آئے یا فرشتے آئے یا زمین بنی یا چاند بنا یا سورج بنا، نہیں، ان بدء الخلق، جہاں سے مخلوق شروع ہوئی وہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا زور تک. پھر زور کی نماز پڑھی، پھر منبر پہ بیٹھے، پھر عصر تک، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر منبر پہ بیٹھے، پھر مغرب تک. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں سے لے کے کہاں تک بیان کیا؟ حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم. حضرت حذیفہ بن یمان کے لفظ ہے فَنَاسِيَهُ مَن نَاسِيَهُ وَحَافِظَهُ مَن حَافِظَهُ كما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخلوق شروع ہونے سے جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، آقا کریم نے ہر چیز بیان فرمایا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب سے مخلوق شروع ہوئی ہے اور کب تک جائے گی، تو یہ ایک دن میں کیسے بیان ہو سکتے ہیں؟ ایک دن میں تو ایک دن کے واقعات بیان ہو سکتے ہیں، بڑی حد ہے، چلو ہفتے کے کر لو، مہینے کے کر لو، سال کے کر لو. یہ بدل خلق سے لے کے جنت تک، جہنمی جہنم تک چلے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو جوامع القلم، مجھے جوامع القلم دیا گیا ہے، میں بات تھوڑی کرتا ہوں، چھوٹی سی بات میں دنیا کے سارے خزانے جو ہیں وہ لپیٹ دیتا ہوں. اسی صحابہ کہتے ہیں بہت سارے ہم تو بھول گئے. بعد میں جب فتنے پیدا ہوتے یا کوئی نئی چیز پیدا ہوتی تو صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہمیں یاد آتا ایسے یہ تو پہلے دیکھا ہوا ہے، یہ واقعہ جو ابھی ہوا پہلے دیکھا ہوا، پھر یاد آتا نہیں یہ تو آقا نے بیان کیا تھا. اور کیا بیان کیا؟ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری اور حضرت عمر بن اخطب راوی ہیں، کہاں کیا بیان کیا درمیان میں؟ کہتے ہیں حتی طائر یطیر بجناحیہ، کہ جس پرندے نے فضائے آسمانی میں پر مارنا تھا، حتی ذکر لنا منہ علما، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج روئے علم اس پرندے کا بھی ہمیں بتا دیا جس نے قیامت سے پہلے فضائے آسمانی میں اڑنا ہے. تو ہر چیز بیان کر دی. تو کیا ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا، ایسے لوگوں کے ساتھ رشتے کر دیے، ان کی بیٹیاں لے لی، ان کو بیٹیاں دے دی جن کے بارے میں نبی جانتے تھے کہ بعد میں یہ ظلم و ستم کریں گے، بعد میں معاذ اللہ استغفر اللہ یہ مرتد ہو جائیں گے، دین سے نکل جائیں گے، صرف اس لیے کہ دین کی بنیادیں گرانے کے لیے ایرانیوں نے، مجوسیوں نے ایک پورا مذہب گھڑا کہ یہ صحابہ بہت ظالم لوگ تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا، انہوں نے مولا علی پہ ظلم کیا، انہوں نے سیدہ فاطمہ پہ ظلم کیا، انہوں نے ان کے گھر گرا دیے، ان کے قبضے کر لیے ان کی چیزوں پہ. اور اتنا شور اٹھا
کہ لوگوں کے کانوں میں ایسی ایسی باتیں رس بس گئیں کہ آج اس کے خلاف کو بات کرے تو ہمارے سنیوں کو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے. کربلا کا واقعہ ایسا گھڑا گیا، ایسے ایک ناول بنا دیا گیا. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ایسے لگتا ہے کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو جائے گا. جیسے آقا بنا صدیق اکبر کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا ایک گائے کا واقعہ، ایک بھیڑیے کا واقعہ، یہ بھی مسلم شریف میں ہے کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا تو اس نے ایک بکری اٹھا لی. یہ مسلم شریف میں ہے. بکری اٹھائی، وہ پیچھے بھاگا چرواہا، اس نے بکری چھین لی. تو وہ پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھ کے اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا کے بھیڑیا کہتا ہے آج تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان بکریوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ ایسی چلیں گی، ایسے پھریں گی، یعنی قیامت کے دن سے پہلے ایسے ہی ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو وہ آئے، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں یہ عرض کیا، ایسے ایسے بھیڑیا بولا. تو آپ نے ارشاد کہا کو مانتا ہے مانے، نہیں مانتا میں مانتا ہوں، ابو بکر مانتا ہے، عمر مانتا ہے. نہیں تھے وہ وہاں موجود، نہیں تھے دونوں. تو جیسے نبی کریم کو یقین ہے، یہی واقعہ دوسری کتابوں میں مثلا بہقی نے، دلائل میں، ابو نعیم نے، دیگر نے آگے بیان کیا کہ وہ چرواہا کہنے لگا کہ یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے. تو اس نے کہا ارے بھیڑیے بولتے ہیں. یہ کیا عجیب بات ہے، عجیب بات دیکھنی ہے تو جا مدینے چلا جا، وہاں اللہ کا حبیب آیا، جو ہو چکا ہے اس کی بھی خبریں دیتا ہے، جو ہوگا اس کی بھی خبریں دیتا ہے. تو کہنے لگے عجیب بات ہے، جانا تو چاہیے مجھے لیکن کیا کروں، میں اکیلا آدمی ہوں، میرے بچے نہیں ہیں، کون میں، میرے ہوتے ہوئے تو نے بکری اٹھا لی، ان بکریوں کو چھوڑ کے آقا کریم کی بارگاہ میں چلا جاؤ، میری بکریوں کا کیا حال ہوگا. تو بھیڑیا کہنے لگا تو جا، میں تیری بکریوں کی حفاظت کرتا. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بنا ان کے بات کیے گواہی دیتے ہیں، ایسے ہی اب نبی کریم نے صرف یہ فرمایا کہ حکم ہوگا مجھے، ایسے لگتا ہے ہجرت کا. اور سیدنا صدیق اکبر کو یہ یقین تھا کہ آقا جائیں گے تو ابو بکر کو ساتھ لے کے جائیں گے. اسی رات اسی دن آپ نے 2 اونٹنیاں خرید لی اور ان کی حفاظت کرنے لگے. ایک رات کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے بھی کیسے کہ اس رات کافروں نے آپس میں میٹنگ کی تھی کہ آج یہ سارا قصہ ختم کرو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ شہید کر دو. یہ صبح جب نکلتے ہیں حرم پاک کے آنے کے لیے تو چونکہ ایک جتھا ہوگا، پورا مکہ ہوگا، تو جب قتل کریں گے، شہید کریں گے تو کسی ایک پہ الزام نہیں آئے گا. ڈرتے تو اس لیے تھے نا کہ بھی قریش ہیں، قریشی ہاشمی ہیں، اگر کسی پہ بھی یہ الزام آیا تو جنگ شروع ہو جائے گی. اگرچہ وہ نبی نہیں مانتے تب بھی جنگ شروع ہوئی. خاندان تو ہے نا، اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن خاندان تو خاندان ہوتا ہے. تو جب جتھا حملہ کرے تو کسی ایک پہ الزام نہیں لگتا. تو وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد انہوں نے گھیرا ڈال لیا اور اتنے قریب کھڑے ہوئے کہ درمیان سے کوئی آدمی گزر نہیں سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، مولا علی کو ارشاد فرمایا کہ یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں تو جن جن کی ہیں ان کے سپرد کرنا. دیکھیں وہ لوگ دشمن ہیں زندگی کے، جان کے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کی امانتیں واپس کر کے آنا ہے. تو یہاں لیٹ اور میں جاتا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر کافر کھڑے ہیں. فرمایا میرا اللہ میرا محافظ ہے. باہر نکلے، پتھروں چھوٹے چھوٹے پتھروں کی یا ریت کی جو بھی وہاں تھی مٹی وہ پکڑی اور شاہت الوجوہ کہہ کے آپ نے پھینکی کہ سارے لوگوں کی آنکھیں بند ہو گئی، بظاہر کھلی ہوئی ہیں، بظاہر کھلی ہوئی ہیں. اور نبی کریم ان میں سے چلتے ہوئے ابو بکر صدیق کے گھر پہنچ گئے. وہ وہیں کھڑے ہیں. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ دیکھا کہ کھلا ہوا تھا، ویسے بند لیکن کنڈی وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی، بند نہیں تھا. دروازہ کھل گیا اور صدیق اکبر آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. کہا ابو بکر میں نے تو تجھے اطلاع نہیں دی کہ میں آ رہا ہوں، تو یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے فرمایا ہے نا کہ مجھے حکم ہونے والا ہے، میں اس دن سے سویا نہیں کہ کہیں آقا آئے اور دروازہ بند نہ ہو. تو فرمایا جو گھر میں اس کو ذرا الگ کر دو، میں تم سے خاص بات کرنے لگا ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر نے حضور یہاں جتنے بھی رہتے ہیں آپ کے خادم رہتے ہیں،
آپ ان کے سامنے بات کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ہم نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے گھر میں ہم نے اللہ رسول کے سوا کوئی اور بات نہیں سنی. ہم نے اپنے والدین سے سوائے ایمان کے کوئی چیز نہیں دیکھی. سارا مال و دولت لیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اور کہا یا رسول اللہ یہ اونٹنی آپ کی, یہ اونٹنی میری. آقا کریم نے کہا میں تو اس کے پیسے دوں گا. سیدہ صدیقہ کو نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آپ کا, میرے پیسے بھی آپ کے, میرے مال و دولت بھی آپ. نہیں میں جب تک پیسے نہ دوں اس کا وعدہ نہ کرے میں اونٹنی پہ سوار نہیں ہوں گا. یہاں کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو نا نبی کریم نے تو بکری اونٹنی تک قبول نہیں کی, وہ اونٹنی کے بھی پیسے دیے. ارے ہاں اسی لیے دیے مصطفیٰ کریم نے کہ آج اگر ابو بکر کی اونٹنی لیتا ہوں تو کل کوئی کی کہے گا کہ علی کے پاس چونکہ اونٹنی نہیں تھی اس لیے ابو بکر کو لیا کہ نبی کی مجبوری تھی, اونٹنی چاہیے تھی. میں اس لیے مجبوری کی وجہ سے نہیں ابو بکر کو ساتھ لے کے جا رہا, اس لیے ساتھ لے کے جا رہا ہوں کہ اس کے تو پیسے دیں گے. مولا علی کو گھر میں رکھنے میں ان پہ اعتماد ظاہر ہو رہا ہے اور حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لے جانے میں ان کے اوپر اعتماد ظاہر ہو رہا ہے. حضرت عمر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے, ان کو ساتھ لیا اور تینوں نکلے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پردہ حجاب ڈالا ہوا تھا. کوئی اگر ملتا بھی پوچھتا کون ہے تو کہتے یہ میرا رہنما ہے. اگر بتائے کہ نبی کریم ہے تو پکڑے جائیں گے, کہیں میں نہیں جانتا تو یہ ایمان اجازت نہیں دیتا. تو میں سفر پہ جا رہا ہوں یہ میرا رہنما ہے. عرض کی مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں, ایک طرف نہیں چل سکتے. عرض کی یا رسول اللہ جب دل میں خیال آتا ہے نا کوئی دشمن آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے ہو جاتا ہوں. جب دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے حملہ نہ کرے میں پیچھے ہو جاتا ہوں. جب دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن دائیں سے یا بائیں سے حملہ کرے گا میں ادھر ہو جاتا ہوں. نبی کریم نے دعائیں دی. جن لوگوں نے دیکھا ہے نہیں, جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو بھی اللہ ہمیں بار بار لے جائے. مکے سے چند کلومیٹر دور ایک پہاڑ ہے, اس پہ اوپر ایک غار ہے. کوئی ابھی تک بھی جائیں تو بہت سارے مسائل ہیں, بہت مشکل ترین رستہ ہے. ابھی تو لوگوں نے سیڑھیاں بھی بنا دی, بہت کچھ کر دیا, پھر بھی جاتے جاتے اچھے بھلے آدمی کا بھی جو ہے وہ زور ہو جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور آپ میرے کندھوں پہ تشریف رکھیں, میں آپ کو اٹھا کے پہاڑ کے اوپر, اللہ اکبر, پہاڑ کے اوپر میں آپ کو لے جاتا ہوں. اب آقا کریم کو کندھوں پہ بٹھایا, غار ثور میں لے گئے. غار ثور میں آپ آرام کر رہے تھے. آرام سے پہلے بھی ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو ابو صدیق نے کہا عرض کی حضور آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا صبر کریں, میں ذرا غار کا جائزہ لے لوں. ساری غار کو صاف کیا, اس میں چند سوراخ تھے. اس ڈر سے کہ یہاں سے کوئی موذی چیز نہ آ جائے اپنی چادر پھاڑ کے سارے سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ جو تھا بڑا وہ رہ گیا, اب کپڑا نہیں تھا تو وہاں اپنی ایڑی رکھی اور عرض کی کیا کہا اب آپ تشریف لائیے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, وہاں آرام فرمایا. صبح وہ لوگ جو تھے بڑے ہم نے بھی دیکھا اپنے علاقوں میں یہ کھوجی کتنے جو تھے عقل مند ہوتے تھے, کیسے وہ پاؤں کو پہچانتے تھے. وہ تو لوگ بے شمار قسم کے کھوجی تھے. ان میں سے کھوجی تھا جو بالکل غار کے دھانے پہ صبح ان کو لے آیا. نیچے دو سواریاں ہیں, کہنے لگا یہ 2 سواریوں کے نشان ہے. یہاں سے آگے ایک آدمی کے پاؤں جو ہیں پتھروں پہ, ایک آدمی کے پاؤں ہیں. جب وہاں پہنچے جہاں پاؤں تھے تو وہاں دیکھا کہ وہاں مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے اور ایک کبوتری نے 2 انڈے دیے ہوئے ہیں. اب یہاں سارے سوچنے لگے اگر یہاں سے کوئی گزرتا تو یہ جالا بھی ٹوٹ جاتا, یہ انڈے بھی ٹوٹ جاتے, یہاں سے آگے نہیں کوئی گزرتا. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے. میں نے جب ان کی باتیں سنی, میں نے جب ان کو دیکھا تو میں کانپنے لگا, رونے لگا. تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد ہے ابو بکر کیا ہوا, کیوں رونے لگا؟ یا رسول اللہ اللہ کی قسم مجھے اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے, اپنی عزت کا خطرہ نہیں ہے. مجھے یہ خطرہ ہے کہ ان ظالموں نے اگر آپ کو دیکھ لیا تو آپ کے ساتھ کیا کریں گے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر پریشان نہ ہو, ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. 3 دن اور 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے. سیدنا عمر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ سارا دن بکریاں چراتے, ادھر ادھر سے خبریں لیتے, پھر شام کو جا کے بتاتے کہ کیا ہو رہا ہے, ابھی قریش کیا کر رہے ہیں. حضرت سیدہ اسما بنت امیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن, یہ گھر سے کھانا لیتی اور آج سواری پہ جائیں تو کتنی دیر لگتی ہے,
آج باتیں کرنا بڑی آسان ہے کہ صدیق اکبر نے یہ کر دیا ہے، بیعت کے ساتھ وہ کر دیا، ذرا ان کی قربانیاں بھی دیکھیں کہ وہ وہاں سے کھانا لیتی، رات کے اندھیرے میں جاتی، وہاں جا کے کھانا دیتی، پھر واپس آتی، اور ایک رات جب آگے جانا تھا تو جو سواریوں کے ساتھ کھانے کو باندھنا تھا تو کوئی رسی نہیں مل رہی تھی، کوئی کپڑا نہیں مل رہا تھا، تو آپ نے اپنا ازار بند نکال کے اس کو کسی اور طریقے سے باندھ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صدیق اکبر کا سامان جو تھا وہ سواریوں کے ساتھ باندھا۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں ذات النطاقین، یہ 2000 بندوں والی، یہ ان کا لقب پڑ گیا۔ 3 راتیں 3 دن کوئی وہاں سوائے 5 نمازوں کے نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں، سوائے 5 نمازیں ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کیسے پڑھی ہوں گی، چھوٹی سی تو وہ غار ہے۔ لیکن صاحب مشکات نے امام زرین سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات کو دیکھا کہ ستارے جو ہیں وہ چمک رہے ہیں، ہر طرف ستارے ہیں، تو دل میں خیال آیا، عرض کی حضور کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ اللہ اکبر! نیکیاں، یہ سوال کرنا ہی بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کو، سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کریم کو ہر ایک آدمی کی نیکیوں کا پتہ ہے۔ پھر ستارے کون جانے کتنے ہیں، تو سوال ایسا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ خوش ہو گئیں، کہا کس کی یا رسول اللہ، کس کی؟ کہا اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے۔ دلوں کے حالات جاننے والے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ پریشان ہے، کہا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا خیال تھا کہ آپ ابو بکر کا نام لیں گے، میرے والد کا نام لیں گے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہیں، ان کا نام لیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک اللہ، اور ابو بکر کی غار والی رات ایک طرف، ایک رات ابو بکر کی غاروں کی راتوں میں سے ایک رات ایک طرف۔ سبحان! ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ظاہر ہوا، اور ایک یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کی عزت، قدر، نیکیوں کا پتہ چلا۔ اب سارے روز بڑھ رہے، اور نیکیاں، لوگ کہتے ہیں آدمی فوت ہو جائے نیکی ختم ہو جاتی ہے، نہیں، نیکی ختم نہیں ہوتی، نیکیاں بھی بڑھتی رہتی ہیں۔ کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو بڑھتی، جن کو صدقہ جاریہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جو بڑھتی رہتی ہیں۔ وہاں عمل نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ یعنی اللہ جل مجدہ الکریم نے کرم کیا کہ دارالعمل نہیں بنایا کہ وہاں بھی جا کے نمازیں پڑھو۔ پڑھتے ہیں اللہ کے ولی انبیاء، پڑھتے ہیں وہاں نمازیں، لیکن وہ فرض نہیں ہے، وہ مجبوری نہیں ہے، وہ ان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ویسے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ الانبیاء فی قبور یصلون، انبیاء سارے کے سارے اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور معراج کی رات سب کو نماز پڑھائی بھی۔ پھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس سے گزرے، مررت علی قبر موسیٰ وقائم یصلی فی، پھر میں موسیٰ کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ نماز میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ ہماری طرح جیسے اس دنیا میں فرض ہے ایسے وہاں فرض نہیں ہے، یہ لذت کے لیے ہے، کیونکہ نمازوں سے ان کو اتنا پیار ہو جاتا ہے، اتنی محبت۔ آج بھی جو پکا نمازی ہے نا، اذان ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، نماز جب تک پڑھ نہ لے اس کا دل جو ہے وہ عجیب سے ایک اضطراب میں ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تو جو نمازی ہے، اب وہاں کیسے حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، اتنے نیک آدمی ہیں، یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو نبیوں کے علاوہ بھی کسی کو قبر میں نماز کی اجازت دیتا ہے نا تو میرے کریم مجھ پہ کرم کرنا، مجھے بھی اجازت دے دینا۔ اب جب دفن کیا گیا تو آپ کے شاگردوں نے دیکھا، جن میں حمید الطویل اور بہت سارے دوسرے لوگ ہیں جو تابعین ہیں، وہ بھی تبع تابعین ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ابھی وہ ساری اینٹیں رکھی ہی گئی تھی کہ ایک اینٹ گری، اور دیکھا حضرت وہاں قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب حیران ہوئے۔ آج لوگ مذاق کرتے ہیں، تم نے زندہ نبی کو دفن کر دیا، تم زندہ ولیوں کو دفن کر دیتے ہو، یہ تم نے ان کی توہین کی ہے۔ ارے اتنی عقل نہیں ہے کہ رب قادر ہے، وہ کیسی زندگی دیتا ہے وہ جانتا ہے۔ تو لوگوں نے ان کی آ کے بیٹی سے پوچھا کہ کیا عمل کرتے تھے یہ؟ ہم نے دیکھا ہے کہ
کہ یہ قبر میں بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اسی وقت جب ہم ابھی دفن کر رہے تھے. کہا نماز عمل تو ان کے بے شمار تھے لیکن دعا میں نے یہ سنی کہ ہر رات دعا کرتے تھے. نبیوں کو تو اجازت دیتا ہی ہے باری تعالیٰ, اگر نبیوں کے علاوہ بھی کسی کو اجازت دیتا ہے تو مجھے ضرور اجازت دینا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ غلام, ان کی نیکیاں ابھی بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور اتنی ہیں نیکیاں آپ حساب لگائیں کہ جب کوئی ایک آدمی دعا کرتا ہے, جیسا ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی کا رتبہ بلند ہوتا ہے تو پوچھتا ہے رب سے آج میرا رتبہ کیسے بلند ہوا, تو رب کریم کہتا ہے آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے, بخشش کی دعا مانگی, سے تیرا رتبہ بلند ہو گیا. تو یہ جو روز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والا آل محمد والا صحابہ سیدنا مولانا محمد پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آقا کی آل کے آقا کے صحابہ پہ کتنا ہوتا ہے. مثلا اب یہ بھی نہیں کہ میں نے ایک بار پڑھا تو ایک بار ان کو ملا ایک بار مجھے ملا, نہیں, یہ ایسے ہوتا ہے میں نے ایک بار پڑھا ان کو بخشا, تو جس نے مجھے سکھایا نا اس کو ایک بار ملے گا, ایک بار مجھے, جس نے اس کو سکھایا اس کو 2 بار, جس نے اس کو سکھایا اس نے 4 بار, جس نے اس کو سکھایا اس نے 8 بار. یہ ایسے بڑھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ تک پہنچتے پوری دنیا کی کیلکولیشن, پوری دنیا کے کمپیوٹر, پوری دنیا کی جو ہے وہ گنتی ختم ہو جاتی ہے جب ایک مومن جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرتا ہے. حضرت سیدنا امام سبکی, تقی الدین سبکی, امام مجتہد, امام اہل سنت, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی رب نے شانیں دی ہیں نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, پوری کائنات لگ جائے تو اتنا نہیں جانتی مصطفیٰ کریم کو جتنا ابو بکر جانتے ہیں, جن میں سارے صحابہ موجود ہیں, جن میں فاروق اعظم, جن میں مولا علی, جن میں حسنین کریمین, جن میں عثمان غنی, جن میں فاروق, یہ سارے کے سارے ساری مخلوق لگ جائے اور اپنے علم تقوی پرہیزگاریاں رکھے تو اتنا نہیں جانتی, 10واں حصہ نہیں جانتی مصطفیٰ کریم کو جتنا ابو بکر جانتے ہیں. پھر آگے آپ فرماتے ہیں اور جتنا مصطفیٰ کریم کو رب نے عزتیں دی, شانیں دی, ابو بکر بھی 10واں حصہ نہیں جانتے. سبحان اللہ. اب مصطفیٰ کی شانیں کون, تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, ہرا ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو وہ شانیں ہم کیا جان سکتے ہیں. 3 راتیں, یہاں 1 رات کا ذکر ہے, 3 رات کیا کیا تھا. کبھی آپ نے غور کیا دنیا کے سارے ولی, دنیا کے سارے عامر, دنیا کے سارے عالم, دنیا کے سارے قاری, دنیا کے سارے محدث فقیہ پڑھتے رہیں قرآن کریم کو, تو جو کچھ اس میں ہے سارے مل کے بھی یہ ایک سمندر کے قطرے میں سے ایک اسے حاصل نہیں کر پاتے. یہ ابھی قطرہ بھی نہیں ہے جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. آپ حیران ہو, آپ کسی کے پاس بھی جائیں, ایک آیت بتاتا ہے یہ کرو یہ ہو جائے گا, یہ کرو یہ ہو جائے گا, یہ کرو یہ ہو جائے گا. یہ سچی باتیں ہیں, اس میں علم الاولین والآخرین ہے, اس میں کائنات کی ہر چیز ہے. لیکن افسوس کہ ہم جیسے لوگوں کو مل گیا قرآن, ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کو پڑھنے کا. یہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ ایسا سمندر ہے جس کی نہ تہہ تک کوئی پہنچا اور نہ جس کے کنارے تک کوئی پہنچا. تو ایک رات کا یہ عالم ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کیا کیا تھا وہاں. اب یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو, اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب, یہ درود پڑھو اتنے لاکھ ثواب, یہ درود پڑھو اتنے کروڑ ثواب. یہ سنتے نا آپ لوگوں سے, روز پڑھتے بھی ہوں گے. یہ کیا آدمی کرتا ہے, اٹھ کے جہاد کرتا ہے, کوئی بھاگتا ہے, کوئی دوڑتا ہے, کیا کرتا ہے. صرف بیٹھا بس بیٹھا کہہ دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد ہے, یہ بظاہر چھوٹے سے کلمے زبان سے نکل گیا, بالکل آسان ہے, لیکن جب قیامت کے روز یہ میزان میں رکھے جائیں گے تو ساری دنیا ایک طرف اور یہ 2 کلمے ایک طرف. ایسی ہے لا الہ الا اللہ, ساری دنیا ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ایک پلڑے. کیا کیا تھا آدمی, صرف زبان ہلائی ہے نا, لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے. ایک بار پڑھا, ایک جنت میں ایک درخت لگ گیا. کیا کیا ہے آدمی, کچھ نہیں, صرف پڑھا ہے. یہ ہے زبان کی عبادت. حج ہے پورے جسم کی عبادت, روزہ ہے پورے جسم کی عبادت, نماز ہے پورے جسم کی عبادت. لیکن پڑھنا قرآن کو صرف زبان کی عبادت اور دیکھنا مصطفیٰ کو صرف آنکھوں کی عبادت.
یہ آنکھوں کی عبادت جو ہے اس کے برابر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ جہاد ہے، نہ شہادت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے شہید، ساری دنیا کے صدیق، ساری دنیا کے ولی، ساری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، اس آدمی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو ایک بار نظر سے دیکھا اور پھر ایمان پہ فوت ہو گیا۔ ساری کائنات ایک طرف، یہ آنکھوں کی عبادت ایک طرف۔ تو ابو بکر کو تو پوچھا تھا مصطفیٰ نے رضی اللہ، ابو بکر تیری خواہش کیا؟ سب نے بتایا میری خواہش یہ اتنے بچے ہیں اور اب کی بات میں قربان کر دوں، اتنی دولت ہو میں صدقہ کر دوں، اتنا ہو میں اتنی مسجدیں بنا دوں، اتنا ہو میں یہ کر دوں۔ ساروں نے بتایا۔ جب صدیق اکبر کی باری آئی، صدیق تو بھی تو بتا تیری خواہش کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں بیٹی میری ہو، حرم آپ کا ہو، میں سمجھتا ہوں دولت میری ہو، خرچ آپ کے اوپر کروں۔ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے آنکھیں میری ہوں اور چہرہ آپ، یہ ہٹے نہ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہ جو سراپائے دید ہے نا، ان کی یہی تھی، یہی دید تھی۔ یہ ایسے دیکھتے تھے کہ آنکھیں جھپکتے نہیں تھے۔ تو ایک رات دیکھا تو یہ ہے 3 راتوں میں کہاں تک پہنچے ہوں گے۔ پھر وہاں سے نکلے، مختصر کرتا ہوں، بخاری کی لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب تھکنا تو ابو بکر کو چاہیے، مصطفیٰ کریم تو نبی ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، جس کی انگلی کا اشارہ ہو جائے تو چاند جو 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج واپس آ جاتا ہے، پہاڑ چلنے لگتے ہیں۔ وہ ان کو تھکنا چاہیے تھا، لیکن ابو بکر کو تھکنا چاہیے، مصطفیٰ پہ وہ تو ساری کائنات کے مالک ہیں، ان کو تھکا۔ لیکن ابو بکر سمجھتے ہیں کہ میرے آقا نہ کہیں تھک جائیں، سواری پہ ہیں۔ پھر بھی ایک جگہ کہتے ہیں تھوڑی جب دھوپ چمکی نا تو میں نے دیکھا کہیں کو پتھر آگے ہو، کہیں کو درخت ملا نہیں، ایک پتھر آگے نکلا ہوا تھا۔ میں نے جا کے اس کو صاف کیا، اپنی چادر بچھائی، چادر بچھا کے مصطفیٰ کریم کو کہا یا رسول اللہ یہاں آرام کریں، اور میں دیکھنے لگا آقا کے لیے کیا کروں۔ دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے، کس کی بکریاں؟ اس نے بتایا، کہنے لگے میں اس کو جانتا تھا۔ کہا کیا تجھے اجازت ہے کہ تو ایک بکری کا دودھ ہمیں دھونے دے؟ کہا ہاں اجازت ہے۔ اب جو ان کے لفظ ہیں نا وہ یہ ہیں کہ وہ پیالہ جو میں گھر سے مصطفیٰ کریم کے لیے لے کے نکلا تھا، خود بھی تو پینا ہے نا اس میں، یہ نہیں کہا جو اپنے لیے نکلا، یہ نہیں کہا جو پانی پینے کے لیے لے کے نکلا، نہیں، ہاں وہ پیالہ جو میں گھر سے اپنے کریم آقا کی نیت سے لے کے نکلا تھا، اس پیالے کو لیا، اس کو صاف کیا اور کہا کہ اس کے پانی وہاں اتنا نہیں تھا کہ اس کے جو ہے تھان اور اس کا حوانہ، اس کی جو کھیری ہے اس کو دھویا جا سکے۔ اس کو ذرا اس کو ہاتھ بھی صاف کرو، حضرت ابو اس کو ہاتھ بھی صاف کرو، حوانہ بھی صاف کرو، اس کے تھن بھی صاف کرو۔ صاف کرے کہتے ہیں بتایا ہوا کہ نے ایسے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے اس نے صاف کیے، پھر اس نے جو ہے دھویا تو تھوڑا سا پانی تھا وہ میں نے ڈالا تاکہ اس کی تاثیر جو ہے ٹھنڈی ہو، اور آقا کی بارگاہ میں چلا گیا اور اس کی اشربی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پیجیے، پیا فشاربا، پھر اس کی اشربی یا رسول اللہ فشاربا، پھر تیسری بار جب کہا نا اشربی یا رسول اللہ تو کہتے ہیں فشاربا حتی ردیتو، مصطفیٰ نے اتنا پیا کہ میں راضی ہو گیا۔ پیا مصطفیٰ نے، کہنا چاہیے تھا اتنا پیا کہ وہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا مجھ پہ، نہیں، مصطفیٰ نے اتنا پیا کہ میں راضی ہو گیا۔ علماء نے، شارحین نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کو اتنا تعلق تھا، اتنی قربت تھی کہ پیتے مصطفیٰ سے مصطفیٰ تھے، پیٹ ابو بکر کا بھرتا۔ ایک مثال مشہور ہے نا، 2 کالب یک جان، یہ ابو بکر کے ساتھ، مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ کہا کہ وہ پیتے جاتے تھے اور میرا پیٹ جو تھا وہ بھرتا جاتا تھا، اتنا پیا کہ میں راضی ہو گیا۔ 30 دن وہاں سے نکلے، ایک آدمی عبداللہ بن اریقط جو اس وقت غیر مسلم تھا، اس کو ساتھ لیا کہ تو ہمیں رستہ بتاتا جا۔ اب 4 نفوس قدسیہ کا، 3 نفوس قدسی اور ایک ان کا وہ جو جس کو لیا تھا عبداللہ بن اریقط، یہ چلے۔ اب پیچھے کافروں نے ڈھونڈ کے جب مایوس ہونے لگے تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، کہا جو نبی کریم کو ڈھونڈ کے لائے، جو ابو بکر کو ڈھونڈ کے لائے، اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ بہت بڑا خزانہ تھا۔ بھاگے سارے، سب جو ہیں وہ حضرت ساریہ بن زنیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اپنے قافلے کو لے کے نکلے۔ سب راستہ بھول گئے، انہوں نے پا لیا آقا کریم، یہاں بھی سینہ سے دکھا یا رسول اللہ، آ گئے۔ اس ظالم نے اگر پکڑ لیا تو وہاں بھی آقا نے ابو بکر غم نہ کرو، حکم دیا زمین کو، زمین اس کو پکڑ لے،
جو گھوڑا تھا زمین کے اندر دھنس گیا، پیڑ تک دھنس گیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں واپس جاتا ہوں، میں لوگوں کو اس طرف سے جو ہے دوسری طرف پھیر دوں گا۔ بعض راتوں میں 2 بار، بعض میں 3 بار۔ وہ آخر پہ اس نے جب دیکھا نا، مصطفیٰ زمین کو کہتے ہیں چھوڑ دے، وہ چھوڑ دیتی ہے، پکڑ لے، وہ پکڑ لیتی ہے۔ تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں، جن کا زمین حکم مانے، جن کے دریا حکم مانے، پتھر حکم مانے، آسمان حکم مانے، درخت جانور چند پرند مانے۔ تو اس نے کہا میں چلا جاتا ہوں، مجھے ایک چیز لکھ دیں کہ جب آپ کی نبوت عالمگیر ہو جائے تو میرا گاؤں، میرا علاقہ آپ مجھے دے دیں گے۔ وہ آقا کریم نے کہا کہ ابوبکر اس کو لکھ دے، اور ساتھ ہی فرمایا کیفا اذا لبست سواری کسرا، آج تو مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، کیا وقت ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کسرا اس وقت کا آج کا امریکہ تھا، اس کے بارے میں کو کیا سوچ سکتا تھا۔ واپس آ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، جب کسرا کا ایران فتح ہوا، جب وہاں سے سارے کا سارا مال غنیمت آیا، جب مسجد نبوی کا ڈھیروں سے سونے چاندی اور دولت سے بھر گیا، تو اس کے 2 کنگن بھی آئے تھے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر نے کہا آئینا سراقہ بن زنیم، سراقہ بن مالک، کہاں ہے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھو اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار کرو۔ 2 کنگن پہنائے، کہا بلند کرو، لوگوں کو پتا چلے کہ میرے آقا کیا کیا جانتے ہیں، اور جس کو جو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر جب مدینے میں داخل ہوئے تو سبحان اللہ، پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی مبارک وہ گھڑی تھی، جب آقا اور سیدنا صدیق اکبر داخل ہوئے، لوگ بھاگتے آ رہے تھے، دھوپ تھی، سیدنا صدیق اکبر نے پردہ کیا ہوا، سیدنا نبی کریم نے پردہ کیا، کچھ سیدنا صدیق اکبر کی طرف دوڑے، کچھ سے نبی کریم کی طرف۔ تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ لوگوں کو شاید پردے کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی، تو فوراً چلتے اونٹ سے نیچے چھلانگ لگائی اور اپنی چادر کو اپنے آسے پہ ڈال کے مصطفیٰ کریم کے اوپر کر دیا کہ پتہ چلے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ تو جب داخل ہوئے طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہمیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی خوشی ہے، آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ یہ یعنی وہ ننھی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کے دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہمیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی خوشی ہے، آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے تھے، سبحان اللہ، جلوس نکل رہا تھا۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں یہ، اب وہ تو ہم دیکھ نہیں سکتے کیا ہوا تھا، اللہ بڑا قادر ہے، بڑا کریم ہے، چاہے تو ہمیں خواب میں یہ سارا کچھ دکھا سکتا ہے۔ تیرے آگے کیا ہے مشکل؟ سیدی اللہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، کہتے ہیں نا ارے او خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی تھا یہاں، ابھی گیا ہے کہاں، نہ کوئی گیا نہ آیا، کوئی آیا گیا نہیں، میرا دل کدھر چلا گیا، ڈھونڈو یار میرے دل کو، میرا دل کو ڈھونڈو۔ تو آپ خود ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے رضا تیرے دل کا پتہ پایا مشکل، کبھی خندہ زیر لب تھا، کبھی گریا ساری شب تھا، نہ ہمیں سمجھ میں آیا نہ اس نے کچھ بتایا۔ وہ روزے کے ارد گرد گھوم رہا تھا، کبھی ہنستا تھا، کبھی روتا تھا، کبھی لیٹتا تھا، اس نے بھی نہیں بتایا، میں نے بھی، ہمیں بھی نہیں پتہ چلا کہ کیا کرتا ہے۔ یہ سارا چیز کر کے آگے کہتے ہیں سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تصورات باطل، تیرے آگے کیا ہے مشکل، یہ میرے دل نے سوچا ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا، تو تیرے آگے کیا مشکل ہے، انہیں راست کر خدایا، خدا یا اللہ ان کو ابھی پورا کر دینا، تو چاہے تو ابھی پورا ہو جائے۔ اب یہ ہیں تو تصورات کہ کیسے مدینے میں داخل ہوئے، کیسے ابو بکر تھے، کیسے آقا تھے، کیسی سواریاں تھیں، کیسی نعتیں تھیں، کیسے مدینے والے تھے، ہیں تو تصورات، لیکن عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے، تو چاہے تو ابھی ہمیں یہ سارے کا سارا کام دکھا سکتا ہے۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ان صحابہ سے، بالخصوص صدیق فاروق سے جو ہے ہمیں محبت کی توفیق عطا، عشق کی توفیق عطا، ایک لمحہ ہمارے ان کے بغیر نہ گزرے، ان کی محبت میں ہی گزرے، اور جو ان کی محبت میں گزرے گا انشاءاللہ شہادت کی موت پائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔